فمرت بنخل وفی رکبها عن العالمین وعنہ غنا. اب یہ سفر کی رویداد، سفر کی سرگزشت ذکر کر رہا ہے کہ اس میں سارا تخلیقی کارنامہ ہے، اس میں کوئی ملاوٹ، سرقہ یا چوری ممکن نہیں. اشعار میں فمرت بنخل وفی رکبها عن العالمین وعنہ غنا. سو ان اونٹنیوں کا گزر ہوا نخل نامی چشمے سے، پانی کا چشمہ، اس حال میں کہ اس کے سواروں میں اس پانی سے بھی اور جہاں بھر سے بھی بے نیازی موجود تھی. بے نیازی، استغنا، عدم حاجت، عدم ضرورت، کہ اب چشمہ آ جائے تو آدمی وہاں ٹوٹ پڑتا ہے، جانور بھی پھوٹ پڑتے ہیں کہ بھائی پانی پئیں، نہائیں، بھریں، لیکن ہم بے نیاز مست ملنگوں کی طرح جا رہے تھے اس مشکل ترین سفر میں پانی کے تازہ چشمے کو چھوڑ کر. وَأَمْسَتْ تُخَيِّرُنَا بِالنِّقَابِ. اکثر جگہوں کے نام ہیں، لیکن کمال شاعر کا یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت شعری کا قافیہ ہر جگہ پر لا رہا ہے، جو مشکل ترین کام ہے دنیا کا، اور وہ بھی سفری رویداد ذکر کرنے کے لیے. وَأَمْسَتْ تُخَيِّرُنَا. خیر یخیر، اختیار دینا. نقاب، وادی المیاہ، وادی القرا، جگہوں کے نام. اور اس نے شام کی اس حال میں کہ وہ ہمیں اختیار دے رہی تھی مقام نقاب پر وادی میاہ یا وادی قرا کے راستے منتخب کرنے کا. یعنی وہ چوک اور چوراہا تھا جس سے دو ملکوں کے بارڈر لگتے تھے، اور ہمیں اب الگ الگ انتخاب کرنا تھا کہ کس ملک کی طرف ہم نے سرحد پار کرنے کے لیے جانا ہے. وَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ أَرْضُ الْعِرَاقِ فَقَالَتْ وَنَحْنُ بِتُرْبَانَ حرف تنبیہ. اور ہم نے بزبان حال اس سے پوچھا، یعنی ان اونٹنیوں سے، سرزمین عراق کہاں ہے؟ تو انہوں نے بزبان قال بتلایا کہ یہی ہے، ہاں کہ یہی ہے. اور ہم اس وقت مقام تربان پر تھے. تو ظاہر ہے کہ یعنی سوال جواب یہ فرضی انداز میں اسے ذکر کیا کہ یعنی اب ہم سرزمین عراق میں کس طرف سے داخل ہوں. تو جب ہم مقام تربان میں تھے وہیں ہمیں یہ شش و پن میں پھنس رہے تھے. تو اب اونٹنیاں جو اپنی زمین، اپنے راستے جس سے گزر چکی ہوں اس کو پہچان لیتی ہیں، اور وہ مالک کی دشواری سمجھ کر وہ اپنی مخصوص آواز نکالتی ہیں. اس لیے
پہلی میں تو پریشانی تھی انہیں، اس لیے وہاں بزبان حال ترجمہ کیا، اور یہاں خود ان اونٹنیوں نے اپنے مالکان کی یہ پریشانی دیکھ کر جو مخصوص آواز نکالی اسے بزبان قال سے ترجمہ کیا کہ وہ بھولتی نہیں ہے اپنا راستہ، چیونٹی کی طرح اور شہد کی مکھی کی طرح۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، جہاں سے جاتی ہے وہیں شہد کی مکھی واپس آ جاتی ہے۔ تو اونٹنی کو بھی یہ اللہ رب العزت نے اونٹنی دونوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ خود بخود اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہیں، اور جس راستے سے گزر جائیں ایک دفعہ اس راستے کو بھولتی نہیں ہے جناب۔ سرحد میں ایک جگہ ہے جناب، اس کا نام ہے جناب گدا قبر شروع میں، اور اب زیارت شریف بن گئی وہاں پر بھی جناب، اور دفن وہاں پر گدا ہے۔ تو کیا کمال ہے جی ایسے گدے کا؟ کہا جی یہ بہت پہنچا ہوا گدھا تھا، یہ پورے علاقے کا سودا سلف لاتا تھا، اور بس باری باری مقرر تھی اس گدھے کی کہ آج یہ چارہ ڈالے گا، کل یہ ڈالے گا، جس نے صبح سویرے کام لینا ہے وہ رات کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ تو اب کمال اس گدھے کا یہ تھا کہ پرچی اس کے اوپر جو تھیلے چھاپڑے بنا کر رکھے جاتے تھے اس میں وہ ڈال دیتا، ہر گھر کا آدمی بھئی یہ سامان چاہیے فہرست اس میں، اور گدھے کو ہنکا دیتا، وہ سیدھا مارکیٹ پہنچ جاتا۔ تو دکاندار جس سے وہ سودا لیتے ہیں پورے گاؤں والے، وہ اس میں پرچی دیکھ کر ڈال دیتا، گدھے کو وہیں پہ ہنکا دیتا، اور وہ آ کر اسی جگہ پر کھڑا ہو جاتا۔ کہا یہ دیکھو جی ہمارے گدھے کا یہ کمال تھا کہ یہ زندگی بھر ہمارے ساتھ رہا ہے، اور کبھی کوئی اس کو بندہ لانے اور لے جانے کے لیے ہم نے مقرر نہیں کیا ہے، اس لیے اس گدھے کی بڑی جناب کرامتیں ہیں، اس لیے ہم نے اس کا مزار بنایا ہے یہاں پر۔ تو پہلے گدھا قبر اور اب مزار شریف صرف جنا، گدھے کا نام ہٹا دیا اوپر سے جنا۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس یہ گدھے کا کمال کہ کس جگہ سے یہ پرچی دی ہے اسی جگہ پر آ کر وہ کھڑا ہو جاتا، اور مالک اپنا سامان اسے اٹھا لیتے۔ اب دوسرے آگے والے گھر کی طرف چلا جاتا، اس نے جو پرچی ڈالی ہوئی ہے وہ اپنا سامان اٹھا لیتا، ہاں بھائی یہ سامان میں نے منگوایا تھا، یہ سامان میں نے منگوایا تھا۔ تو ظاہر کے جانوروں میں یہ حص ہوتی ہے، مختلف جانوروں میں مختلف حصے جنب ہوتی ہیں۔ جیسے سرخ طوفان آندھی آنے والا ہو تو اس سے پہلے شتر مرغ وہ اپنا سر ریت میں چھپا لیتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کام ہونے والا ہے، سرخ آندھی آنے والی ہے۔ کتا زلزلے کا احساس کر لیتا ہے، زلزلہ آنے سے پہلے کتا رفو چکر ہو جاتا ہے، وہ علاقہ چھوڑ دیتا ہے، اس کی اپنی حس وہ کام کرتی ہے۔ اسی طرح اور مختلف جانوروں کے مختلف حواس حیات الحیوان میں لکھے ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں یہ اونٹنی اس راستے سے چونکہ سرحد اس نے پار کی ہے، اور وہ ادھری آ کر اب پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ سرحد پتہ نہیں کون سی جگہ آ گئی، تو وہ بتلا رہی ہے نہیں صحیح جگہ راستے پر ہم چل رہے ہیں، راستہ نہیں بھولے ہم لوگ۔ وَحَبَّتْ بِحِسْمَا حُبُوبَ الدَّبُورِ مُسْتَقْبِلَاتٍ مَحَبَّ الصَّبَا، حبّ یا حب تیز چلنا، دبور مغربی ہوا اور صبا مشرقی ہوا۔ تم خود ہی گلشن کیوں نہیں آتے، گر صبا ادھر کو نہیں جاتی۔ تو وہ یہی صبا اس معنی میں، گلشن سے مراد گلشن اقبال نہیں، وہ دوسرا گلشن ہے نا۔ وحبت بحسما حبوب الدبوری، اور وہ تیز رفتاری سے مقام حسما پر چلی، مغربی ہواؤں کے چلنے کی طرح۔ حبوب یہ منصوب ہے بنزع الخافض، اصل میں تھا کا حبوب الدبوری، راز ضرورت شعری کی وجہ سے آگے لے گئے تاکہ الفاظ کا تناسب قائم رہے اشعار میں،
کمی زیادتی نہ ہو. مستقبلات کا یہاں پر بھی کاف حرف جر معذوف کمحب الصبا منصوب بنزع الخافض شرح جامی میں گزرا. اس حال میں کہ یہ سامنا کر رہی تھی اونٹنیاں باد صبا کے چلنے کا. روامی الکفاف وکبد الوہاد وجار البویرت وادل ایک واو اور ہے ووادل غزا. روامی جمع مؤنث مکسر کا صیغہ اور یہ پیچھے چھوڑنے والیاں تھی یہ اونٹنیاں جو قافلے میں تھی اس کے ساتھ اور یہ اونٹنیاں پیچھے چھوڑنے والی تھی مقام کفاف کو اور کبد الوہاد کو اور جار البویرہ کو اور الوہاد وجار البویرہ وواد الغزا وجابت بسیطۃ جواب الردائی بین النعام وبین المہا. جابا یجوب طے کرنا کاٹنا. جواب کو بھی جواب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سائل کے سوال کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے اور جیب کو بھی جیب اسی لیے بولتے ہیں کہ جو اس میں ڈالا جائے اس کو بغیر ڈکار لیے ہضم کر جاتا ہے. جو پیسہ اس میں ڈالا جائے وہ نظر نہیں آتا. جابا غابا جو جیب میں گیا وہ غائب ہو گیا. ردا چادر نعام شتر مرغ مہا نیل گائے. سفاری پارک میں اور چڑیا گھر میں ہے نیل گائے. اور انہوں نے یعنی ان اونٹنیوں نے اور انہوں نے طے کیا مقام بسیتا کو چادر کے کاٹنے کی طرح. شتر مرغوں اور نیل گایوں کے درمیان سے. تو چادر کے کاٹنے سے مراد یہ بڑی چادر کو جب کاٹیں گے تو کہاں سے کاٹیں گے؟ طے کر کے برابر کر کے درمیان سے کاٹیں گے. مانا یہ کہ مقام بسیتا کے درمیان سے ہم گزرے لیکن اس کے لیے الفاظ صریحہ کے بجائے الفاظ کنایہ کو لایا کہ اس میں لذت مٹھاس مزہ صاحب فن کے لیے زیادہ ہوتا ہے. اور وہ علاقہ چونکہ شتر مرغوں اور نیل گایوں کا علاقہ ہے اس لیے یعنی دائیں بائیں جو ہم گزر رہے تھے تو شتر مرغ اور نیل گائے بکثرت سے موجود تھیں. الی عقدۃ الجوف حتی شفت بماء الجراوی بعض الصدا. الی عقدۃ الجوف حتی شفت بماء الجراوی بعض الصدا. عقدۃ الجوف کی جگہ کا نام شفا سیراب ہونا. کہتے شفیع تو عن ہو وہ اس سے میں بالکل سیراب ہو گیا. صدا پیاس. یہاں کہ وہ پہنچ گئی عقدۃ الجوف تک تو انہوں نے اپنی کچھ پیاس بجھائی مائے جراوی کے ساتھ. جراوی چشمے کا نام
مائے جراوی کے ساتھ. وَلَاحَ لَهَا سَوَرٌ وَالصَّبَاحَ واو بمانا معاکے. وَلَاحَ الشَّغُورُ لَهَا وَالضُّحَى یہاں پر بھی واو بمانا معاکے. اور ان کے سامنے آیا مقام سور صبح ہونے کے ساتھ ہی. اور مقام شعور نمایاں ہوا. دن چڑھ کے وقت یا چاش کے وقت. وَمَسَّ الْجُمَيْعِيَّ بِئْدَاؤُهَا وَغَادَ الْأَزَارِعَ ثُمَّ الدَّنَا. اور دا یہ فاعل اس کا مسا کا. اور اس کی تیز رفتاری شام کو لے آئی مقام جمیعی پر. اور صبح کے وقت وہ آ گئی مقام ازارع پھر مقام دنا پر. یہ اب کمال اس میں جو بتلانا چاہ رہا ہے صاحب کتاب والا وہ یہ اس کے لیے تو کافور کے لیے تو رویداد جنب ہو جائے گی کہ بادشاہ سلامت یہ دیکھیں کن کن علاقوں سے ہم یہ دشوار مشکل سفر طے کر کے آئے ہیں. تو یہاں پر صرف اب ماش کی دال نہیں ملنی چاہیے بلکہ یہاں پر لاہوری چرغا بھی ملنا چاہیے اور ڈنڈو جام کی سجی بھی ہونی چاہیے. ایک تو اس کو قائل کرنا ہے اپنی مشکلات بتلا کر اور دوسرا شعراء کو چیلنج کرنا ہے کہ یہ سفری بیتی لکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے اور وہ بھی اس قافیے کے ساتھ کہ ضحا دنا سوا مزا علا عیدا قائم ہے اس کا پھر بھی جانا. حالانکہ سفر میں کوئی تھوڑا جانا وہ ڈھونڈتا رہے گا وہ لیکن یہ اس کا کمال کہ وہ ایسی ترتیب دے رہا ہے اپنے اس سفر نامے کو بھی کہ اپنے اشعار کا وزن کسی جگہ ٹوٹنے نہیں دے رہا جاتا. یہ معنی فی البدی تخلیقی اس کا کارنامہ ہے. اس میں کوئی سرقہ چوری نہیں ہے. باقی تو عام مضامین میں چوری بھی ہو سکتی ہے. ادھر سے پکڑا مضمون ادھر سے پکڑا اور نئی کتاب جو ہے نا چھاپ دی. لیکن ظاہر ہے کہ آپ اپنا ذاتی احوال آپ بیان کریں اشعار میں یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے دیگر شعراء کو چیلنج ہے جب وہ دیکھیں گے وہ یار وہ سفر نامہ اشعار میں لکھا ہے اس نے او بھائی یار یہ مشکل کام ہے او یار اس کے لیے الفاظ آدمی کہاں سے ڈھونڈے گا جانا. لیکن یہ اس کا کمال. فَيَا لَكَ لَيْلًا عَلَىٰ أَعْكُشٍ أَحَمَّ الْبِلَادِ خَفِيَّ السُّوَى. سوادن کی جمع جو راستے میں نشانات لگے ہوتے ہیں. حیدرآباد اتنے کلومیٹر کراچی اتنے کلومیٹر سنگ بیل سنگ راہ نشانات راہ. سو کیا تعجب خیز رات تھی مقام اعکش پر.
جو تمام شہروں میں تاریک تر ہے، جس میں نشان راہ بھی چھپ جاتے ہیں۔ جیسے اب راتیں آ رہی ہیں، جو آگے سردیوں کی بعض راتیں بہت ہی زیادہ اندھیری اور تاریکی پر مبنی ہوتی ہیں۔ اور سابقہ ادوار میں دشمن پر حملہ یا دشمن کی طرف سے حملہ بھی ان تاریک تر راتوں میں کیا جاتا تھا کہ اس میں وار کرنے والے کا پتہ چلانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، کہ بالکل تاریک ترین راتیں ہوتی ہیں۔ وَرَدْنَا الرُّحَيْمَةَ فِي جَوْزِهِ وَبَاقِيهِ أَكْثَرٌ مِّمَّا مَضَىٰ۔ جوز وسط اور ہم رحیمہ چشمے پر آئے، اس شہر کے وسط میں، کہ سفر کا بقیہ حصہ زیادہ تھا گزرے ہوئے سفر سے۔ وَبَاقِيهِ أَكْثَرٌ مِّمَّا مَضَىٰ۔ اب یہ کتنا مشکل جملہ ہے نا یہاں پر اس کو فٹ کرنا، لیکن کر دیا ہے اس نے زبردست۔ فَلَمَّا أَنَخْنَا، ناہمیر میں بھی گزرا ہے، بَخَّا نَخَّا، ناقا نخ، اسی سے اونٹ کے ٹھہرانے کے لیے اور اس کا پہلا گیئر اور چوتھا گیئر لگانے کے لیے مخصوص آوازیں ہوتی ہیں، تو اس کو روک کر اترنے کے لیے نخ۔ فَلَمَّا أَنَخْنَا رَكَزْنَا الرِّمَاحَ، سو جب ہم اونٹ ٹھہرا کر اتر پڑے تو ہم نے اپنے نیزے گاڑ دیے، رماح رمحن کی جمع، ہم نے اپنے نیزے گاڑ دیے، بین مکارمنا والعلا، مکارم مکرمت ان کی جمع، علا علیت ان کی جمع، اپنے اعلی فخریہ کاموں کے اظہار کے لیے۔ تو یہ عرب کا ایک اپنا دستور اور رواج کہ جب وہ فاتح بن کر آتے کسی علاقے سے تو نیزوں کی نوک کو اوپر کی طرف کر کے گاڑ دیتے زمین میں، تو ہر ایک مبارکبادی کے لیے آتا، جو بھی قرب و جوار سے گزرا، گاؤں دیہات والے لوگ آتے، او مبارکہ جی مبارکہ تو آنو جنا، اور ساتھ مرغ مسلم، لسیاں، گھی، مکھن، جو جس کے پاس ہوتا وہ لا کر پیش کرتا کہ یہ لوگ یار فاتح بن کر آئے، اور پھر قصے کہانیاں ان سے سنتے، کیا ہوا کہاں گئے۔ اور جب کوئی کسی جگہ سے شکست کھا کر آ رہا ہوتا تو وہ نیزوں کی نوک زمین میں گاڑ کر پھر لکڑ کو اوپر کر کے گاڑ دیتے اپنے آس پاس، تو جو بھی گزرتا وہ ان کو پرسہ دینے کے لیے آتا کہ بھائی اوہو کیا ہو گیا، خیریت تو ہے، کوئی زخمی تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں تم میں سے، تو اب وہ علاج، معالجہ، دوا، دارو وہ انہیں فراہم کرتے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار، یہ چونکہ فاتح بن کر آئے تھے اس لیے انہوں نے اپنے نیزے گاڑ دیے تاکہ اب لوگ آئیں گے اور یہاں پھر نیا دور چلے گا کھانے اور پینے کا، اور ہم اپنا سفر کا قصہ ان سب کو سنائیں گے اور بتلائیں گے
کہ فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، تو ظاہر ہے کہ لوگ بھی خوش ہوں گے اور ساتھ کھلانے اور پلانے کا بھرپور انتظام کر دیں گے۔